ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کے درس کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر جیسا آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 34 ہے۔ اس سے پہلے درس قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خوبی کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، جس میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے، اور اس ہی وجہ سے حضرت آدم کو فضیلت دی تھی فرشتوں کے اوپر۔ علم جو ہے انسان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اسی لیے 7 چیزوں کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ 7 چیزیں برابر نہیں ہیں، اسی میں سے آنکھ والا اور بنا آنکھ والا برابر نہیں ہے، اسی طرح علم والے اور بے پڑھے یہ برابر نہیں ہیں، دن اور رات برابر نہیں ہے، ظلمت و اندھیرا برابر نہیں ہے، اسی طرح جنتی و دوزخی برابر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح 7 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے، علم کی برکت کی وجہ سے انہیں مزید خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ انہی میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جس کا تذکرہ آپ ذرا سنیں گے۔ علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کرا دیا تھا، اور علم کی ہی برکت سے حضرت خضر کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی، اور علم کی ہی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تہمت کو دور ہو گئی تھی، اور علم کی ہی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی تھی، اور علم ہی کی برکت سے وہ ملکہ جسے بلقیس کہا جاتا ہے، جو تخت و تاج کی مالک تھی، علم کی ہی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی۔ تو اب اللہ نے شاہ فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرات محترم، اب علماء نے ایک بڑی بحث کی ہے، نفیس بحث۔ وہ نفیس بحث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سجدہ پہلے ہوا یا اسما پہلے سکھائے گئے؟ علماء اکرام نے بڑی پیاری اس پر بحث کی ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے سجدہ کرایا ہے بعد میں اسما سکھائے، اب ان کی دلیل کیا ہے؟ سورہ سواد ہے، اور سورہ سواد کی آیت نمبر جو ہے وہ 72 ہے۔ وہ کہتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم انہیں سجدہ کر دینا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اچھا، دوسرے مقام پر ایک دلیل اور بھی ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ذہن میں رکھ لیجئے، سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ اعراف میں موجود ہے، اور سورہ سعد کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک 10 مسلسل آیتیں حضرت آدم علیہ السلام کی متعلق بات ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے فرمایا جب میں اس کو پیدا کر لوں، اس کی صورت بنا لوں، نقش و نگار بنا دوں، پھر تم اس کو سجدہ کر دینا۔ یہ دو ان کی علماء کرام کی رائے ہے کہ سجدہ پہلے ہوا ہے، اسما بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے جو یہ ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی جو میں بیان کر رہا ہوں آیت نمبر 32-33، کہ اس میں اللہ رب العزت نے پہلے اسما سکھائے، پہلے علم دیا، بعد میں ان کو سجدہ کرایا ہے۔ جب سجدہ ہو گیا تو اب سجدہ جو ہوا وہ تمام کے تمام فرشتوں نے کیا،
اللہ نے فرمایا تم سجدہ کر دو، تو سب نے سجدہ کیا، جس کا تذکرہ سورہ صاد کے اندر موجود ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اور ہم نے سب فرشتوں کو حکم دیا تو اس کو سجدہ کرو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے سجدہ کرنے والے فرشتوں میں جبریل تھے، پھر میکائیل تھے، پھر اسرافیل ہوئے، اس کے بعد عزرائیل ہوئے۔ اس لیے یہ 4 فرشتے جو ہیں فرشتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور تفسیر روح البیان میں تو یہ لکھا ہے کہ عزرائیل، میکائیل نے کیا نا سجدہ، تو اللہ نے اس کی پیشانی پہ قرآن کو لکھا ہے۔ اب لطف کی بات اور آپ کی معلومات، یہ بات کو انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد رہے گی۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی میں بھی 2 ہی کرتا ہوں، میں بھی 2 ہی کرتا ہوں، آپ بھی 2 ہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کا اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو فرشتے سجدے میں رہے 100 سال تک، ایک روایت میں آیا 500 سال تک۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا نا، دیکھا کہ ابلیس نے حضرت آدم سے منہ پھیرا ہوا ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے منہ پھیر کر، انہوں نے ایک سجدہ اور کر دیا۔ کتنے سجدے ہو گئے؟ 2۔ پہلا جو سجدہ تھا اللہ کے حکم پر تھا، دوسرا جو سجدہ تھا وہ سجدہ شکر تھا۔ میں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ سجدہ شکر تھا۔ فرشتوں نے سر اٹھا کے دیکھا نا، اللہ کا شکر ہے میں ان میں سے نہیں ہوئے، ہم اس میں سے نہیں ہوئے، اس لیے ایک سجدہ اور کر دیا۔ اللہ کو یہ بات بے حد پسند آئی، اس نے شریعت محمدی کی نماز کے اندر 2 سجدوں کو رکھ دیا ہے، 2 سجدوں کو رکھ دیا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے غرور کیا۔ اب دیکھیے نا، ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، جب سجدہ نہیں کیا نا اس نے، تو اللہ نے اس سے پوچھا نا آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا تجھے کس چیز نے روکا تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ سورہ اعراف۔ اور سورہ صاد کے اندر کیا ہے؟ اب نام لے کے کہا گیا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا ابلیس تو نے سجدہ نہ کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے یہاں اعتراض کیا، جو نیچیری ہیں، کالجوں میں یوں سے پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ابلیس کو حکم ہی نہیں دیا تھا سجدہ کرنے کا، سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور وہ تھا جنات میں سے، تو حکم ہوا جنات کو، فرشتوں کو، یہ تھا جنات میں سے، تو یہ ٹھیک تھا، اس کو حکم ہی نہیں ہوا۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ قال یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ پڑھا لکھا تھا نا، جواب دیا اس نے، کہنے لگا، اب توجہ سنیے گا، کہنے لگا، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ، تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا قال انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ بھئی کیوں بہتر ہے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے مٹی سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو خود کو نبی سے سب سے پہلے جس نے افضل کہا ہے وہ شیطان تھا، شیطان نے افضل کہا۔ اب کوئی امتی نبی سے افضل نہ سمجھ لے، اگر کوئی سمجھے گا نا تو سمجھ لو شیطان والے گروپ میں ہے۔ گروپ ہو گئے 2، کتنے؟ ایک رحمانی والا ہے فرشتوں والا، اور ایک ہے شیطان والا۔ سمجھ میں بات آپ کے؟ اسی لیے تہذیب الناس کے اندر
علماء دیوبند کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نبی نے 1 حج کیا، امتی نے 2 کر لیے تو بڑھ گیا نا۔ یہ ان کی پاگل پن ہے۔ ہماری ساری زندگی کے حج، قرآن کی تلاوت، ساری امت کے، ان سب کی نیکیاں ایک طرف اور نبی کا سجدہ ایک طرف ہے۔ نبی سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، سمجھائی بات آپ کے؟ تو یہ فلسفہ ان کا غلط ہے۔ اب شیطان نے 3 وجہ سے خود کو بہتر کہا تھا۔ جو بڑی فلسفے اور منطق پہ گفتگو کرتے ہیں نا، ان کے باتوں میں نہ آ جانا۔ شیطان بھی بڑا فلسفہ جاننے والا تھا، کہنے لگا آگ لطیف شے ہے، اوپر جاتی ہے، اور مٹی ثقیل شے ہے، بھاری ہے، وزنی ہے، نیچے آتی ہے۔ مٹی کو اوپر ہی اڑائیں نیچے ہی آنا ہے، آگ جلائیں اوپر ہی جانا ہے۔ پھر مٹی سخت ہے، آگ میں ہاتھ ڈالیں پتہ نہیں پڑے گا، اتنی لطیف ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ ایک تو میں آگ سے بنا ہوں، دوسرا یہ کہ میری ہزاروں سال کی عبادت ہے، یہ تو بھی بنے، کہاں میری ہزاروں سال کی عبادت۔ اب غرور کیا نا اس نے، تکبر کیا، بہتر سمجھ رہا ہے۔ اگر عبادت سے غرور پیدا ہو جائے، شیطانی عمل ہے۔ عبادت سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا کہنے لگا؟ میرے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ کیا کارنامہ تھا بڑا؟ میں بتا چکا ہوں۔ وہ کیا تھا کہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، یاد ہے نا قدس قرآن میں فرشتوں نے کہا تھا، اور شیاطین نے زمین پر سب سے پہلے فساد پیدا کیا۔ تو ابلیس کو ایک لشکر دے کے بھیجا تھا، جاؤ تم کا خاتمہ کرو۔ تو ابلیس نے جب اس شیطانی لشکروں کو جزیروں میں قید کر دیا تھا تو اللہ نے اس کو تمغہ دیا، آسمانوں کی سلطنت بھی دی، زمین کی سلطنت بھی دی، سلطان الارض کا لقب بھی مل گیا، فرشتوں کا دروگا بھی ہو گیا، خازن بھی بنا دیا۔ تو یہ فرشتوں میں ہی سب سے پہلے خود کو افضل سمجھنے لگا کہ میں تو ان سے بہتر ہوں، میں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے نا، یہ فرشتے بھی نہیں کر سکے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک وجہ یہ تھی، جب اتنی باتیں کی نا تو جانتے ہو اللہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منہا، چل نکل یہاں سے۔ کیا کہا؟ قال فاخرج منہا، نکل یہاں سے۔ دور رب کے حضور کھڑا ہو کے فلسفہ منطق کی باتیں کر رہا ہے، جس کو میں نے حسین صورت دی، جس کو میں نے اسما سکھائے، اگرچہ ابھی عبادت نہیں کی انہوں نے، مگر تم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ارے کہیں نہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر منہا فیہا فاخرج فانک من الصاغرین۔ تو یہاں سے اتر جا، اور تو یہاں رہ کر غرور کر رہا ہے۔ قال فاخرج، اللہ نے اسے نکال دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اب دیکھو جب ذلیل رسوا ہو جائے نا کسی کو نکال دیں تو کیا آتا ہے؟ غصہ۔ اب رب کی بارگاہ میں غصے میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ کہنے لگا میں ضرور سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم۔ اے اللہ میں ان کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے بیٹھ جاؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ یہ کہ اس نے عزم صمیم کر لیا ہے، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جب تو کرے گا نا یہ کام کرے گا، میرے سامنے کہہ رہا ہے، اللہ نے شاہ فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ دیکھ اگر تو نے یہ کام کیا، جو تیرے پیچھے چلیں گے،
تجھے بھی اور ان سب کو بھی جہنم میں بھر دوں گا۔ اب شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو، اس لیے تمہیں بے حیائی کا راستہ دکھائے گا، اور بے حیائی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب چلنا کس کے راستے پر ہے؟ جو رحمانی ٹولہ ہے ان کے رخشے پہ قدم پہ چلنا ہے، تو انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ آخری حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بڑی طویل بات ہے مگر ہم وقت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، باتیں اس پہ بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت محدود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنی ذات میں بہتر سمجھنے لگتا ہے خود کو، کسی بھی لحاظ سے ہو، کپڑوں کے لحاظ سے ہو، عبادت کے لحاظ سے ہو، علم کے لحاظ سے ہو، مکان کے لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے اگر وہ بہتر سمجھنے لگتا ہے اور دلی دل محسوس کرتا ہے میں تو ان سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو اس سے بہتر ہوں، تو اس کا شمار جو ہے نا تکبر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو وہی گناہ ملے گا، اس کو وہی سزا ملے گی جو متکبرین کو ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور رحمانی ٹولے کے ساتھ وابستہ رکھے اور شیاطین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ الحمدللہ۔